اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ محمد. دیکھیے یہ تو سبھی جانتے ہیں. اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتائیں کہ آخرت میں اور دنیا میں جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں یا جن کو نقصان ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور آخرت میں اور دنیا میں فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ فرما برداری اور نافرمانی کے درمیان جو ہے زندگی گزرتی ہے، اور جتنا فرما بردار ہوتا بندہ اتنی فائدہ اٹھاتا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جتنی نافرمان ہوتا اتنی دونوں جگہ اس کو نقصان ہوتا ہے. لیکن نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اکثر دیکھیں گے کہ صرف نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے نا، اور نافرمانی ایسی بھی نہیں ہو رہی ہوگی. اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو رنج بھی ہوگا. اگر ایک بات بتائیں گے تو آپ کو بہت شدید رنج ہوگا کہ بڑی جرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. جرت بہت ہے، یعنی خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور جری بہت ہیں لوگ. اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی نافرمان. مثلا ٹی وی کے اوپر جتنی نیوز پڑھنے والی اور جتنی اینکر جتنی یہ وہ ایڈ میں کام کرنے والی، وہ جو بے پردگی اور بے باکی کر رہی ہوتی ہے، وہ کیسی جرت کیسی کہ ہے کوئی ہمیں روکنے والا. تو بہت کبھی کبھی بہت رونا آتا ہے کہ بھائی پروردگار یہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے کہ ہم لوگوں کی اتنی نافرمانی کو بہت رکا ہوا بنا زمین آسمان ایک ہو جائے. تو ہوا جب حضرت صالح کی اونٹنی جو تھی اس سے کہا گیا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن یہ لوگ یہ پانی پیے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں مانے گی، ہم کیسے رک جائے. اس کو پے کر دیا، یعنی اس کے پیر کاٹ دیے. پیر کاٹ دیے تو وہ مر گئی. تو اللہ نے ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. بھئی ایک ہی آدمی نے تو کاٹا تھا، یہ سب کو پیوند خاک کیوں کر دیا گیا بتاؤ؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہاں، اگر کہا جاتا کہ اگر کوئی مشرق میں کوئی آدمی ظلم کر رہا مغرب میں راضی ہے، یا مغرب میں ظلم کر رہا مشرق راضی ہے، تو کیا ہوا؟ جو راضی ہے وہ اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے. تو اس نے ایک نے تو وہ کیا، لیکن باقی سب راضی تھے. جیسے ہے نہج البلاغہ بھی مولا نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں تو ہے ہی. تو کیا کہ سب راضی تھے. جب سب راضی تھے تو اللہ نے سب کو پیوند خاک کر دیا، سب کو کر دیا، جبکہ شرارت سے ایک آدمی نے کی تھی. تو سب کو تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں رنج تو کم سے کم ہونا چاہیے، کچھ تو حرکت میں آنی چاہیے، طبیعت میں دل میں کوئی تو کیفیت پیدا ہو. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے کہ جناب کس واقعی حد آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کے معاشرے میں تو ہیں، ہم کوئی انوکھی بات تو نہیں بتا رہے. کس قدر شدت کے ساتھ جس کو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی، اور جری کتنا ہوتے ہیں. جتنے سیاستدان جتنے سارے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے جن کو کبھی مرنا ہی نہیں. دن رات ان سے پوچھو تم نماز روزہ کب کرتے ہو، کچھ کرتے ہو، کچھ کرتے کیا کہ نماز روزہ ان کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی، ان کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا ان کو. لیکن کس قدر تقدوں میں لگ رہے، کتنا دماغ استعمال کر رہے ہو، تو کہاں دنیا پرستی میں. تو یہ دیکھنے سے جانتے کیا ہوتا، دیکھنے سے اس سے بہت ساری چیزیں اندر منتقل ہوتی انسان کے. دیکھتے 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 اتنا عادی ہو جاتا، پھر وہ چیز بری نہیں رہ جاتی. وہ ایک خراب سی بات ہے، لیکن نصیحت کے طور پہ بتائی گئی، مجھے بھی بتائی گئی. ایک وہ کوڑا اٹھانے والا جمعدار جو نہیں ہوتا، وہ تھا، اس کے لڑکے کی شادی شہر کی ایک لڑکی سے ہو گئی. تو وہ جو یہاں بیاہ کے گاؤں کی طرف آئی، اس کو کہے بہت بدبو آ رہی ہے. روزہ کہتی بدبو ہے، بیٹا بھی کہتا، وہ کہہ رہی بہت بدبو آ رہی کہ جو گھر کے باہر جو کوڑا ہے نا، اس میں اور لا کے اور ڈالتے جاؤ. کافی جب ڈالنے لگی تو بدبو آتے آتے وہ عادی ہو گئی. اب اس کو بدبو لگی نہیں رہے، وہ اب اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ دیر بعد چپ ہو گئی کہ بدبو نہیں آ رہی. کیونکہ عادی ہو جاتا، جب بندہ عادی ہو جاتا تو اس کو وہ چیز بری نہیں لگتی.
آپ پہلے دن چکر لگائیے گا خانہ کعبہ کے جا کے، 2 دن چکر لگائیے، پیر میں درد ہونے لگا، مسلس پول ہو جائیں گے آپ کے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا، چکر لگاتے رہیے تو پھر کیا ہوگا، تھوڑی دنوں کے بعد دھیرے دھیرے کر کے کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ عادی ہو گئے۔ تو اسی طرح گناہ کی بھی دیکھتے دیکھتے عادی ہو، تو ہر وقت ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز رکھی گئی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، روزانہ نماز پڑھیے گا، طہارت ہوئیے گا، اور کبھی تو دل چاہے گا کہ پتہ کرے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کیا رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، اکثر تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اکثر تو بعض ہمارے ائمہ تھے اس قدر تکرار کرتے تھے کہ جس کو حد اور انتہا کہتے، گن نہیں سکتے کتنی بار کا قیامت کے دن کا مالک، لہرز جاتے۔ یہاں پہ آپ کسی کو پتہ چلے کتنے نماز پڑھنے والے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں جاتا کہ کیا جائے کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف سورہ حمد کو اگر نکال دیا جائے تو کوئی کہا کہ آپ کچھ بھی پڑھتے رہیے، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، کچھ بھی پڑھ ڈالی، لیکن کیا ہوگا، نماز نہیں قبول ہوگی جب تک سورہ حمد نہیں پڑھی ہے۔ تو کیا اہم چیز ایسی ہے؟ کیا کسی نے کبھی سورہ حمد کی تفسیر پڑھی ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، لیجئے، جس کو شوق ہے اللہ کرے وہ شوق پیدا ہو، کیونکہ ہمیں یہاں سے واپس تو جانا ہے ہر حال میں، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، اسے واپس تو جانا ہے، اور یہی واپسی کی جو فکر ہے گی، یہی جو بہترین چیز ہوگی۔ سورہ حمد کی تفسیر ہے آیت اللہ دست غیب کی، بہت اچھی چھوٹی سی کم موٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں، بہت اچھی کتاب، آپ کو مزہ آئے گا، اس کے اندر بہت سارے واقعات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، آپ کو مشکل نہیں لگے گی۔ میں تیری عبادت کرتی ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں۔ کب آپ نے سوچا کہ پورا مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، تو ہم نے تو اس سے کبھی مدد طلب نہیں کی سوائے اس کی مدد کی، اللہ روزی دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، اور کوئی مدد طلب کی؟ آخرت کے سلسلے میں، اپنی کردار سازی کے سلسلے میں کوئی مدد مانگی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ کرنا بھی ہے ہم اس میں ہے۔ چھوٹا حصہ تو قول ہے، اور آپ لوگوں کو رٹا بھی ہوگا جو ہم نے بارہا سنایا کہ اللہ کے رسول جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ نماز دور، وہ رکوع سجود کر رہا، پڑھ رہا، وہ اللہ سے دور ہو رہا، کہ وہ بے حیائی بری بات سے رک ہی نہیں رہا، مصلی سے ہٹا پھر وہی، مصلی سے ہٹنے کے بعد پھر وہی۔ اصل چیز جو آپ کو بتائی وہ یہی ہے کہ کیا جی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے، اپنے آپ کو نہیں روک رہے ہیں، تو سمجھے کوئی کام انجام نہیں دیا، کیونکہ ہمیں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں بتائی گئی کہ جس میں گناہوں سے رکے بغیر وہ عبادت کو قبول کرنے کی اندیا دیا گیا ہو یا بتایا گیا ہو قبول ہو جائے گی۔ جو جی چاہے کرتے رہو، بس صبح سے شام تک فاقہ کر لینا، انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں پہنچ جاؤ گے۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو صبح سے شام تک فاقہ کرے، ہر چیز منع کی جا رہی، روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ابھی جو حج شروع ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اس میں؟ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے۔ اتنی محنت کر کے بندہ یہاں سے وہاں تک گیا ہوا، کتنی محنت کر کے جان جوکھوں میں لگا کے ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کے خرچ کر کے گیا ہوا، کہا جا اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے، پھر وہی تقویٰ مانگا جا رہا ہے، پھر وہی گناہوں سے بچنا۔ ہم نے ایسی تھوڑی کہا کہ ہر چیز میں گناہ سے بچنا مانگا گیا ہے، تو سارے فوکس ہمارا اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے، بلکہ اور اوپر اٹھیے، ایک سیڑھی اور اوپر کی طرف جائیے۔ اور بہت خوبصورت چیز ہے کہ آپ گناہ کے بارے میں سوچیے بے مت، جیسے خیال آ جائے۔ ابھی تو پہلا دن ہے مثلا ہمارا، کہ آج ہمیں سنا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی نہیں، تھوڑا سا سوچا، پھر کہا یہ تو منع کیا گیا، پھر استغفار کر لیا جلدی۔ یہ 2 4 6 دن آپ ایسے کریے کہ ہفتہ آپ کی عادت پڑ جائے گی، آپ سوچیے گا بھی نہیں۔ اب دیکھیں کتنا اوپر کی طرف جا رہی ہے ماشاء اللہ سے، یہ ہو جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں رہے گناہوں کے بارے میں۔ بہرحال چلیے اب شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سلسلہ، کیا بات کرنی ہے، کیا بات کی جائے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان ہے، اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو سب کی بھلائی چاہتے ہیں، دشمن بھی آ جاتا ہے تو اس سے میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن کتنی ایسی روایتیں موجود کہ میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا،
اللہ کہیں، رسول کہیں، کوئی اور کہے، ہم سیدھے ہی نہیں ہوتے کسی طرح سے، بلکہ نفس اتنے خراب ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بہت جو ٹیلی فون آتے ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں، بہت حیرت ہوتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہر چیز سوچ رہے ہیں لیکن یہ چیز نہیں سوچ رہے ہیں، کیا ہے معاشرے میں۔ ایک چنا کہا جاتا، پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، پتہ نہیں کیا مطلب اس کا، ایک چنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں کچھ لوگ ٹیم ورک ہوتا، اکیلا آدمی جو ہے فیلڈ کے اندر فٹ بال لیے بھاگتا رہے، لوگوں پاگل ہے کیا ہو گیا، چلو یار بلا جی کے 1000 روپے کا ٹکٹ لیا خراب ہو گیا۔ وہ ایک ٹیم ہونی چاہیے ہر کام کے لیے، کھیل میں بھی ایک ٹیم ہوتی، تو اسی طرح نیکی میں بھی ٹیم ہے۔ جیسے آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ سے آ رہی ہیں، بہت سارے چہرے ہمیں ایسے دکھ رہے ہیں جو پابندی کے ساتھ آتے رہتے، خدا کا شکر بھیجے کہ یہ کام پابندی سے ہو رہا، ورنہ کون کرتا ہے یہ کام، تو پابندی سے ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ٹیم ورک کو کام کریں، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا فائدہ ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں، کہ آخرت میں پہنچے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے لوگ اپنے اعمال لے کے آئے، کہاں وہ ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے، کیا کر رہے تھے، ہم نے یہ کام کیا۔ 1,24,000 انبیاء پروردگار نے جو بھیجا ہے کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کی کردار سازی کی جائے۔ ایک تو آپ سوچیے کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو جو چنا ہے، کس لیے کہ لوگوں کی کردار سازی، اتنا بڑا کام، اپنی کردار سازی سے لے کے لوگوں کی کردار، اتنا بڑا کام ہے، اس کو کریں، سوچیں کہ ہمیں کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ اطمینان سے نہیں، پیسے کا کوئی اطمینان نہیں، پیسہ ہے ہمارے پاس، اطمینان ہے، گھر والے ہیں، میں بہت زیادہ، ہم بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو فرشتہ آئے گا لے جانے کے لیے سب وہیں رکھے رہتے، ہو سکتا ہے بھاگتے بھی رات کے وقت، اگر بہت زیادہ محبت کرتے تھے نا لیکن اندھیرے میں ابا لیٹے ہوں گے مردہ، تو وہ آنے کو تیار نہیں ہو جب بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ابھی سے ڈرنے لگا، بھاگ رہا ہے۔ یہ سب بھاگیں، کوئی کام نہیں ہے کہ صرف آپ کا اعمال کام آئے گا پیرا، تو اس کی اصلاح کرنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نصیحت پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بھلائی چاہتے ہیں کہ ان کی نصیحتوں پہ عمل کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ جب قیامت برپا ہوگی، اکثر بیشتر لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی، تو میں اپنے اس کے لیے، تجربے کے لیے، سوچنے کے لیے، اللہ سب سے پوچھا جائے، پوچھا بھائی جنت کے بارے میں بتاؤ، کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ نہیں، اور سب جانا چاہتے ہیں۔ دوزخ کے خوفناک پتہ نہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے جنت دوزخ سنتے ہوئے چلے، ارے پتہ دھیلا نہیں، کوئی مطلب جو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ بتائی نہیں جا رہی۔ رسول اللہ اس طرح سے جنت کی بات بتا رہے ہیں کہ بندے جو بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اب یہاں سے جیسے ہی جائیں گے، ختم کریں گے، رسول اللہ گھر جا کے خودکشی کر لیں گے تاکہ جنت پہ چلے جائیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ تو دلوں کا حال تو جانتا ہے، خبردار ان سے کہنا خودکشی نہ کریں، خودکشی حرام ہے نا، یہ حرام قرار دی گئی۔ یعنی کس طرح سے اللہ کے رسول نے جنت کو بیان کیا کہ وہ کہہ رہے کہ اب جا کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے علامہ ہلی کی، اس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں جنت کے بارے میں بتا دوں، تم میری بز سے بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے جاؤ، تو قبرستان کی طرف جانے سے کیا مطلب ہے کہ موت کی تمنا کرنے لگو۔ اتنی زبردست چیز ہے، لیکن کیا ہے، موت کی تمنا کریں گے، ڈریں گے۔ اب کیا کیا میں نے جو آپ ہمیں موت کر رہے بار بار، ہم نے کیا آپ کا بگاڑا؟ یہی ہوگا نا، ہم نے کیا آپ کا کیا ہے؟ اگر صحیفہ کاملہ پڑھنے کی توفیق مل جائے اور موت کے سلسلے کی جو دعا ہے اس میں پڑھ لیں، تو اگر صرف صحیفہ کاملہ، آخرت، موت لفظ ہٹا دیا جائے امام زین، تو آپ کہیے گا کوئی بہت ہی مجنوں کا بھی باپ عاشق ایسا ہے جو اپنی لیلا کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اتنی غضب کی بات موت کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہے، میں لا کے سناؤں گا، توڑ کے، تھوڑا یاد ہے تھوڑا نہیں ہے، تو اس میں مزہ نہیں ہے، کبھی سنائیں گے آپ کو۔ آپ دیکھیے کس، یعنی کہ چوتھے امام بھی، اس کا مطلب ہے کہ ہے کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں، ورنہ وہ مبالغے سے تو کام نہیں لیں گے، دھوکہ تو نعوذ باللہ نہیں دیں گے، وہ امام ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنا کے ان کو بھیجا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایک سانس نہ آنے پائے، ایک سانس گزر جائے، دوسری سانس آنے سے پہلے، قدم اٹھنے سے پہلے، ایک دن گزرنے سے پہلے، کہ کس قدر کہہ رہے کہ وہ آئے تو ہم اس سے مانوس کر، ہم اس سے دل لگائیں۔ کس سے دل لگائیں بھائی؟ دل کس سے لگا رہا ہے؟ ہٹا کے دیکھا جائے موت، یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہاں تو
موت لگی ہوئی، تو اتنی زبردست چیز ہے موت. کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومن سے کہا جا رہا ہے. مومن سے کہا تو کیا ہوگا کہ جب مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ خوشی مومن کو کبھی نہیں ہوگی. تو پتہ چلا اللہ مومن آخرت پیدا اس لیے تھوڑی کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے بعد پورا زمانہ ہمیں گمراہ کرے، جیسے مر جائے وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. یہ نہیں ہے، وہ ہے کہ اصلاح کیا رہا. اصلاح کرنے کے بعد ہمارے ایک عمل جو آپ کا ہے اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کہا جائے یہ فطرت یہ بن گئی ہے، اگر کہا جائے کہ آپ اول وقت نماز پڑھیے گا تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا ہر اول وقت نماز پڑھنے. بیمار پانی مانگتا رہ جائے گا، مر جائے گا بیچارہ، کوئی پانی دینے والا نہیں، سب تو نماز پڑھ رہے ہیں. یہی ہوگا نا. اگر پوچھا جائے کہ سب لوگ ذرا یہاں رجسٹر پر نام لکھیے اپنا اپنا اور ذرا سے بتا کے جائیے کون کون چاہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ ہر اول 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھیے گا تو 1 کروڑ روپیہ ملے گا. ہر نماز پہ 1 کروڑ، تو 5 کروڑ روپیہ پر ڈے ملے گا. تو پوچھا جائے گا ہاں بتائیے نفع میں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کہ یہ ختم ہو جائے گا یا تم ختم ہو جاؤ گے. یہ تمہارے لیے ختم ہو جائے گا، تم اس کے لیے ختم ہو. لیکن اللہ جو دے رہا کبھی 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 نہیں ختم ہونے والا ہے نا. اللہ جو دے رہا تو ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی چیز چاہیے. ختم ہونے والی چیز تھوڑی چاہیے، اس میں تو نقصان ہے. لیکن نہیں ہوتا یہی ہے، ہو یہی رہا، فکر یہی لگی ہوئی. کیونکہ اگر یہ سب مثلاً ایک چھوٹی سی روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، تمام عمر میں جتنے ایام، جتنے دن، جتنے گھنٹے، جتنی منٹ کے تمام کے برابر جو ہے تو کیا ہوگا، ایک تم کو خزانہ دیا جائے گا. اس میں نور ہوگی اور خوشبو ہوگی، نور ہوگی اور خوشبو ہوگی، خوشیوں سے لبریز ہوگی. یہ تم کو دیا جائے گا، یہ لو. وہ کھولے گا، کھول کے دیکھے گا، بہت خوش ہوگا. اور وہ کیسا خزانہ؟ کہا کہ اگر اہل جہنم میں وہ خزانہ تقسیم کر دیا جائے تو کسی کو جہنم کی اذیت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. سب ختم ہو جائے گی، اتنی غضب کا نور اور خوشیاں اس کے اندر ہوگی، ختم ہو جائے. یہ چیز ہے جنت کی کہ اگر جہنم کتنی بڑی، کتنی زیادہ تعداد ہے، اکثریت تو جہنمی میں ہوگی نا. تو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی خوشبو جو سب کچھ ساری مسرتیں وغیرہ سے لبریز ہوگا. تمام اہل جہنم میں تقسیم کر دیا جائے تو انہیں آگ کی جلن کا احساس نہیں ہوگا، جبکہ جہنم کی آگ ہے کیسی آگ ہوتی. اسی طرح لیکن یہ خزانہ کون سا خزانہ ہوگا؟ یہ خزانہ وہ خزانہ کہ جس میں انسان نے اپنے رب کی اطاعت کی ہوگی. ہر گھڑی اپنے رب کی اطاعت کی ہوگی، وہ جمع ہوتی چلی جا رہی. تو اب ہمیں چیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر گھڑی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تم کہتے نہیں کہ تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھو. تو رائی کے دانے کے برابر نیکی، یہ میرے اتنی چھوٹی سی بھی نیکی ہماری نوٹ کی جا رہی. تو ہمیں گھنٹوں باتیں، بیوقوفی کا کام، سب کچھ ہو رہا، پرواہ نہیں ہے ہماری. تو کہا جائے اور کوئی چیز دنیا کی ختم ہونے والی چیز کہی جائے تو بہت پرواہ ہونے لگے. لیکن اگر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کرو اور بدی کیا کرو، بدی کا جو ہوگا اس کو بھی اسی طرح سے 1 سیکنڈ کی بدی لکھی جائے گی. اس کو پھر کیا کیا جائے گا کہ یہ خزانہ اگر جنتیوں کو دے دیا جائے گا، اس میں ساری چیزیں، اس کا اندھیرا، اس کی بدبو دے تو ان کی ساری جو ہے راحت سب ختم ہو جائے گی، بھول جائیں گے ساری رات. ان کو تکلیف میں تقسیم کر دیا ہے تو بہشت کی نعمتیں اہل بہشت کے لیے زندگی تلخ ہو جائے گی بالکل. یہ ایسی چیز ہوگی. یہ خزانہ کون سا خزانہ ہو گیا؟ یہ نافرمانی کا خزانہ ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہو اور سب جمع ہو رہا، داہنے بائیں جو ہے لکھا جا رہا. اسی طرح وہ ہوگا کہ اس میں کیا کام کیا، کہ مباح کام کیا، کچھ بھی وہ کھولا گیا، اس میں کچھ بھی نہیں. تو قیامت کے دن افسوس جو ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت جیسا افسوس، سخت افسوس کریں گے لوگ. یعنی قیامت کا افسوس چھوٹا موٹا افسوس نہیں ہوگا، سخت افسوس ہوگا. تو یہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس کا فائدہ کیسے، کیا کیا چیزیں ملتی، کیا نہیں، اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا کیا ہے. اب ہمیں کیسے اپنے آپ کو چیک کرنا، کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. خالی شوق دلانے کے لیے دیکھیے ایک حدیث سنا رہے ہیں آپ کو. ابو ذر غفاری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر اہل جنت کی خواتین میں سے
اب عورتوں کا ذکر ہے، جنت میں مومنات ہی جائیں گی، تو اہل جنت کی خواتین میں سے کوئی ایک اگر دنیا کے آسمان پر اندھیری رات میں کوئی ایک طلوع ہو جائے تو تمام روئے زمین جو ہے روشن ہو جائے گی. وہ ایسے رہتے تمام روئے زمین روشن ہو جائے گی جیسے چاند سورج ہے. ایک طلوع ہو جائے، ایک عورت جنتی، ایک عورت اگر کیا ہے آسمان سے طلوع ہو جائے تو تمام جو ہے دنیا جو ہے اندھیری رات میں بھی طلوع، تمام زمین روشن ہو جائے گی جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی ہوتی ہے، 14ویں کے چاند کی روشنی ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اس کے بال سے ایسی خوشبو آئے گی تمام اہل زمین معطر ہو جائیں گے. سمجھے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس کسی کی نظر اس پر پڑے گی وہ بے ہوش ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں، خوشی ہو رہی ہے، اچھا ہم وہاں پہنچ کے ایسے ہو جائیں گے. کہنے ہمیں تو ابھی یہ فکر لگی کہ ہم گھر جاتے شوہر ہمیں دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا. یا اللہ، آگے دفتر میں اتنا مشکل کام. جس کسی کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اہل دنیا جو ہے کی آنکھیں جو ہے اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی. یہ ہے جنت، یہ ہے جنتی عورت کہ دنیا والوں کی آنکھیں جو ہیں اہل دنیا کی آنکھیں جو ہیں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی. کس کی؟ جنتی عورتوں. اس کے لیے آپ کو کچھ بتایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹیے. سارا دنیا کے تو سارے ہی کام جو ہے عبادت قرار دیا گیا، اس کو اسی طرح سے خوش لفظی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیجئے تو آپ کو اسی میں مزہ آنے لگے گا. اس کو بوجھ سمجھیے گا تو برا لگنے لگے گا. جو معصیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں غریب ہوتی ہے، وہ بھی تو وہی ہوتی ہے. غریبی انسانی تو ہوگی، ہاتھ پیر آنکھ ناک دل سوچ سمجھ ہوتا ہے. کیسے شوق سے کام کر، کوئی معلوم کہ مہینہ ختم ہوگی تبھی پیسے ملیں گے، نہیں آئیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، پیسے کٹ جائیں گے. بہت ساری جگہ پیسے کاٹ لیے آتے ہو تو وہ شوق سے آ رہی ہوتی، حالانکہ کام کرنے آ رہی ہے مشکل. تو اسی طرح اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا ہمیں کیا ثواب ملنے والا تو ہمیں کوئی چیز بری نہیں لگے، نہ بچے کی پرورش بری لگے گی، نہ شوہر کی خدمت بری لگے گی کہ ہم خدمت گزاری کے لیے تھوڑی آئے ہیں ہم. کیونکہ ہر چیز میں ثواب رکھا گیا، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس میں ثواب نہیں رکھا گیا. اور کس غضب کا ثواب رکھا گیا یہ بتایا جائے گا، بھی آپ کو پتہ چلے کہ کس غضب کا ثواب ہے. یعنی ایسے ثواب کا آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کیا ثواب. اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری میں کیا کرتا، کیا ثواب دیتا، ابھی بتائیں گے. وہی بتا دیں کیا، پہلے دو چیزیں چھوٹی موٹی ادھر ادھر سنیں. جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اچھا اس سب ان تمام چیزوں کی جذبہ پیدا ہونے کے لیے توفیق چاہیے. بتائیے روزانہ، ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں کہا جائے توفیق کی بھی کتنی دفعہ مانگتی ہے کہ ہمیں توفیق دے دیں؟ نہ مانگنے کے برابر ہے. یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا میں مانگتی ہوں، برابر نہیں کہہ سکتا نا، کوئی نہیں کہہ. پرانے زمانے میں کبھی سنا کرتے تھے کہ عورتیں، بوڑھی عورتیں جو تھیں وہ اپنے بچوں کو یا کسی نے آگے سلام کر دیا، کسی نے پانی پلا دیا، کوئی مہمان آ گیا، سب کو دعا، اللہ تمہیں نیکی کی تو، اللہ تمہیں نیک توفیق دے، اللہ تمہیں یہ کرے، اللہ تمہیں عقل دے. جیسا دیکھتی تھے ویسی بات کرتی. لیکن آپ بتائیے توفیق کے لیے کوئی مطلب توفیق کے وقت ہے کوئی کہ اس کے لیے کچھ مانگا جائے؟ کوئی ہاں نہیں جواب دیجیے آپ لوگ تو. ہاں نہیں ہے نا، لیکن مانگنے والی تو کہیں نظر نہیں آتی، کہیں مانگی جا رہی. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام. کوئی بات بھی ایسی نہیں کہتے کہ جو کہا ہلکی پھلکی بات تھی، نہیں، ہر بات وزنی ہوتی ہے. جب ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے، یہی ہے نا، مولا ہی کا قول ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے. جب ہماری گفتگو ہمارا نامہ اعمال ہے تو مولا کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ کیسی غضب کی ہوگی کہ وہ نامہ اعمال تو وہ بھی بن رہی. تو کیا بات کریں، سنیے کیا بات کریں، کہاں اس پہ کان دھرا جاتا ہے. کہتے توفیق جیسا کوئی رہنما نہیں. اگر آپ کو رہنما چاہیے، کوئی کہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کی رہنمائی کرتا ہوا لے کے جائے جنت تک پہنچا دے، تو یہ کیا چیز ہے؟ مولا کرے توفیق. توفیق جیسا کوئی رہنما نہیں.
یہ سب سے بہترین رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ کہ توفیق ہے۔ کب مانگی جاتی توفیق کی بھیک؟ نہیں مانگی جاتی۔ اگر صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھیے تو اس میں اکثر و بیشتر ہے، معصورہ دعائیں جتنی ہیں، جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس میں اکثر و بیشتر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں توفیق کا ذکر آتا، توفیق۔ بلکہ جو روز مرہ کی تعقیبات کی جو کتاب ہے اس میں تو بہت ساری ایسی ہیں جو روزانہ توفیق لفظ آتا ہے، توفیق کی بھی مانگی جاتی ہے۔ کیا کریں؟ توفیق جیسا کوئی رہنما نہیں، یعنی توفیق بہترین رہنما، اللہ توفیق مل جائے بہترین۔ یہ کہتے ہیں توفیق جیسی کوئی مدد نہیں، کوئی مدد نہیں توفیق جیسی، اور بہترین رہنما بھی نہیں، کوئی مدد بھی نہیں۔ اور کیا کام کرتی؟ سیکنڈوں میں کام کرتی ہے۔ اگر توفیق مل جاتے سیکنڈوں میں کام ہوتا۔ مثلا کوئی یاد آ رہا، کچھ یاد آ رہا، سیکنڈوں میں توفیق ملتی ہے۔ بلند آواز میں سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے، درود پڑھیے۔ ہر سال جب محرم آتا تو حضرت حر کے سلسلے میں گفتگو ضرور کی جاتی، لیکن اس میں سے کوئی چیز نکال کے عوام کو نہیں دی جاتی۔ عوام سنتی ہے اور سمجھتی کہ کیا بات ہے حضرت، ہم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو جلدی کنارے ہو جائے تو پھر اپنا شرارت کرنا شروع کر دو، ہم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ کہاں سے آئے؟ تو اوپر سے ٹپکے تھوڑی تھے، اسی دنیا کے بندے تو تھے۔ غور فکر کیا انہوں نے، رات بھر ٹہلتے رہے، غور فکر کرتے رہے، اللہ نے انہیں توفیق دی۔ کیسی توفیق دی کہ دیکھ لیے، کیسی توفیق دی کہ ائمہ سلام کر رہے ہیں کربلا کے شہیدوں پہ، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو توفیق ملی کہ نہیں ملی؟ اور توفیق ملی تو کیسی توفیق؟ کوئی نہ ڈر نہ خوف، بچے کو قربان کیا، اپنے بچے کو، غلام آیا، بھائی آیا، خود آیا، سب نے قربانی دے دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب توفیق نہیں ملتے تو کیا ہوتا؟ مرتضیٰ مطہری صاحب کی ایک کتاب ہے سچی کہانیاں، اس میں ایک کہانی کا باب ہے، اس کے ہیڈنگ ہے، جو اس کے عنوان جو لکھا ہوا، بد نصیب بہادر۔ بد نصیب بہادر آیا مولا کے پاس سے گزر رہا تھا، آیا مولانا کہا آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ادھر ادھر پیچتا ہو، کہنے لگا گھوڑا لے لیجیے، تلوار لے لیجیے، یہ لے لیجیے، مجھے ضروری کام ہے، یہ کہنے نہیں جاؤ، میں ضرورت نہیں۔ اس پوری کہانی کو ہم نے آپ کو مختصر کر کے بتایا، اس پوری کہانی کو کا جو عنوان رکھا گیا تو انہوں نے یہ عنوان کہا بد نصیب بہادر، اس کو توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ تو ہیل حجت کر رہا تھا نا، ختم ہو گیا، دل کا حال بے اللہ جانتا، تو ان کو توفیق ملی۔ ان کو کیسی توفیق بھی ملی؟ حضرت زہرا کو رومال بھی ملا، ہے نا، یہی ہوا نا، توفیق ملی، حضرت زہرا کو رومال بھی ملا، کہ دو کام۔ توفیق اتنی بڑی چیز ہے، بھیک مانگیے، توفیق کی بھیک مانگیے تو ہوگا۔ بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن پھر ادھر چلا جائے گا توفیق کی طرح۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ حضرت حر کیا غور فکر کر رہے تھے۔ مولا کہتے ہیں غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، سیکل یعنی تیز کرنے والی، جس چھری کے اوپر دھار جو رکھی جاتی، تو تلوار پہ دھار رکھی جاتی ہے، اس کو سیکل کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، سیکل عقل تیز ہوتی ہے، غور فکر کیے، رکیے، سوچیے، تھوڑا سمجھیے، ہر بار جذبات، غصے یا بہت زیادہ خوشی میں مت آئی، ہر چیز کے لیے ذرا غور فکر کیجیے، سوچیے۔ اس کی توفیق میں دو بھائیوں کو بیچاروں کو تو ذکر ہی نہیں ہوتا، میں اب اس کو ان کے نام رٹوں گا۔ آپ کے پاس وقت ہی کتنا رہے گا جو رٹیے گا، پہلے کیوں نہیں رٹا آپ نے؟ یہی ہم تو اپنے آپ سے یہی کہنا، رٹا ہوتا بہت مشکل نام ہے، عربی نام مشکل لگ رہا تھا مجھے۔ دو بھائی ہیں، کب توفیق ملی ان کو؟ سارا کا سارا کربلا میں سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے، صرف اکیلے امام حسین اسلام موجود ہیں۔ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی ذاکرائیں ہوں گی تو لکھ لیں، اور کبھی نہ کبھی وہ ذکر کیا کریں۔ تو کیا ہوا، جب امام حسین اسلام نے آخر میں استغاثہ بلند کیا تو کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو خیموں سے بچوں کی، عورتوں کی، سب کی رونے کی آواز بلند۔ دو بھائی، اب سوچتے دو بھائی کیسے دیے؟ آپ کو اس لیے بتا رہے کہ توفیق کی بھیک مانگیے، اس پہ جائے گا، وہ کہیں توفیق پر نہ چلا جائے پورا درس آج کا۔ تو وہ کیا ہوا، دو بھائی نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ نے سوال کر لیا تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ تھے کون؟ یہ حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے، پوری جنگیں حضرت علی کے خلاف کی تھی، اور یہاں تک کہ یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے، یہاں بھی کربلا تک آ گئے، لیکن دیکھو کیسی توفیق ملی۔
کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا انہیں توفیق دی؟ وہ وہاں سے کہا کہ کل جب اللہ کے رسول ہم سے پوچھیں گے تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے لوگوں سے اگر پوچھا جائے، ائمہ پوچھیں گے، امام زمانہ پوچھیں گے، کیا جواب؟ تم حضرت زہرا کے اوپر گریا کرتی ہو، تم خبز نہیں ادا کرتی ہو، تم پردہ نہیں کرتی ہو، تم فلاں نہیں کرتی ہو، تم یہ کتنے سوال ہم سے پوچھے جائیں گے؟ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہے نا؟ ان کا کہ کل اب دیکھیے اس پہ کتنا ذاکرائیں بولنا چاہیں تو کتنا بول سکتی، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہم کل کیا جواب دیں گے؟ اب بتائیے ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ نکلے فوراً یہ سوچ کے نکلے، تلوار کھینچی، امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے، ادھر سے جنگ کی اور شہید ہو گئے 2 بھائی۔ 2-3 کتابوں میں نے پڑھا 2 بھائی، بہت کبھی میں نے سنا ہی نہیں، کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا کہ کس کو کھل کے کوئی بڑا عالم بیان کرتا تو ذرا سا مزہ آتا سننے میں، اس سے کچھ انسپائر۔ کتاب کا نام بھی بیٹا یاد نہیں آ رہا، 2 مختلف چھوٹی چھوٹی کتاب، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نام یاد کروں گا تو پھر ہم خود ہی اپنے آپ سے کہہ رہے کب کرو گے؟ سارا وقت تو نکل گیا، اب تو دیکھو کھڑے ہوئے کونے پہ بلانے کے لیے تمہیں، تو تم کہہ رہے کہ اب نام یاد کریں گے۔ صرف ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا، انشاءاللہ اگر آنا رہا تو پھر بتا بھی دیں گے کہ پورا وقت تو کٹ گیا، اب آنا ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا گیا؟ توفیق۔ تو ہم نے آپ کو اس کے بتائی توفیق ہمیں مل جائے گی تو سارا کام آسان ہو گیا۔ تو اب توفیق ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سنیے کہ توفیق ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں نہ دوں؟ کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو نہ انبیاء تھے اور نہ شہداء، جو نہ انبیاء تھے نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن خدا کی طرف سے جو ان کو منزلت ہوگی اس پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو ملے گا، انبیاء اور شہداء اس پر رش کریں گے۔ وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، کوئی ایسی ادھر کو ادھر بات نہیں کر رہے، رسول اللہ بتا رہے وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ تو اصحاب نے معلوم کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ تو بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو ان کے نزدیک محبوب بناتے ہیں۔ کوئی ہماری سمجھ ہی نہیں، ترکیب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ ابھی بتاتے ہیں، سمجھائیں گے، ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے۔ اور ان کو بناتے ہیں۔ تو اصحاب نے ہی سوال پوچھ لیا، وہ ایسے سن لیتے ہیں اور سن کے چلے جاتے، جیسے ہمارے یہاں سنا یا چلے گا، کبھی نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ چھوڑو، کیا نہیں سمجھ پوچھو، اس کا کیا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا؟ اس دور کے لوگ پوچھتے تھے، وہ کون تھے؟ آپ کون ہیں؟ کہ ہم نجیب الطرفین سید ہیں، ہم لوگ سیدانیاں ہیں۔ کہ پوچھ تو نہیں رہی آپ، سوال تو کچھ نہیں پوچھ رہی۔ وہ لوگ ابھی جمعہ 4 دن ہوتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بت پرست تھے، اب ایمان لیا، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھا، انہوں نے فوراً سوال کیا، کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا پوچھا انہوں نے؟ اور وہ لوگ کیا ہوں گے کہ اللہ محبوب بنائیں گے اور وہ زمین پہ خیر خواہوں کی طرح چلتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ ہم نے دریافت کیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ خدا کو بندوں کے نزدیک محبوب بنائے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نزدیک بندوں کو کیسے محبوب بنایا جائے۔ یعنی کہ ہم نے تو سکھا دیا، جیسے حضرت داؤد سے بھی پروردگار نے کہیں کہا کہ لوگوں کو میرا وہ بناؤ، تو کہا حضرت داؤد نے کہا کیسے کہ جب میری نعمتیں یاد دلاؤ گے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو کہا کہ اللہ کے نزدیک کیا بندوں کو خیر خواہوں کی طرح چلتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ ہم نے دریافت کیا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ خدا کو بندوں کے نزدیک محبوب بناتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک بندوں کو کیسے محبوب بناتے ہیں؟ کیسے بناتے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اب جو یہ بتایا جا رہا ہے یہی ہمارے درس کا سمجھیے عنوان، کہ کیا ہے کیسے؟ تو خدا کے بندوں کو خدا سے محبوب کرنے کا وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نزدیک بندوں کو کیسے محبوب بنائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندوں کو خدا سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں، خدا سے محبت کا حکم دیتے ہیں۔
تو چلیے بھائی خدا سے محبت کرنے لگے. اس کے بعد اور انہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، اور انہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، چنانچہ جب وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرنے لگتا. ایک ترکیب بتائی، آپ کیا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف کرتے تھے. امر بالمعروف کا تو جب وہ گناہوں سے رک جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگتا. جب اللہ ان سے محبت کرنے اطاعت کی توفیق دیتا، خدا ان سے محبت کرنے لگتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ خدا کو بندوں سے تو خدا کی نعمت دلا کے محبت کروائے، لیکن اب اللہ کے دل میں محبت کب پیدا ہوگی بندوں کی؟ جب وہ اطاعت پروردگار کرے گا تب پیدا ہوگی. جب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تب پیدا ہوگی. جیسے کہ قرآن کی آیت سورہ بقر آیت کے نشان 195، سورہ بقر آیت کے نشان 195، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اس کو الٹا کر لیے تو کیا ہے؟ بدی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. خدا کی نافرمانی سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں خدا کی نافرمانی سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے اس طرح سے. تو کیا ہوا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے کیا کریں کہ ان کو جب اللہ کی اطاعت کا طریقہ بتاؤ گے، ان کو اللہ سے گناہوں سے انہیں روکو گے. کیا کرے گا؟ روکو. ان چیزوں سے روکو گے جنہیں خدا پسند نہیں کرتا. ان چیزوں سے جب روکیے خود تو اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ انہیں چنانچہ جب ان سے اللہ اطاعت کرے گا تو اللہ ان سے محبت کرے گا. جب وہ اطاعت کرنے لگے گا تو اللہ ان سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ محبت کیسی ہوگی؟ یہ محبت ایسی ہوگی کہ اگر اس قسم کا کام کافر بھی کرے گا تو بھی اللہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے حدیث شیعہ کی روایت ہے جس میں مولا مشکل کشا حضرت علی السلام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کافر آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. پھر صدقہ دینے کا کیا مطلب؟ آپ کو کیوں فائدہ پہنچا؟ صدقہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے نیکی کیا، اسے صدقہ دیا، ٹھیک ہے نا، نیکی کیا. کوئی تو چوٹی کو بھی ڈال دیتے ہیں کھانے کو، کتے کو پانی پلا دیا تو اس کو اولیاء بن گیا، وہ جنتی بن گیا. کتے بھائی کتا، یہ انسان، یہ کتا نجس جانور شدید ترین، لیکن اس کو پانی پلا دیا تو فائدہ ملی. یعنی مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرنا. ماموں کے ساتھ بھی رحم کر لیجیے، ساس کے ساتھ بھی کر لیجیے. مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرے. ادھر رحم نہیں چل رہا، سارا رحم جو ہے چیوٹی کو آٹا ڈال کے رحم کیا تو ہمارا کام نکل جائے. تو مخلوق خدا کے ساتھ رحم کیے تو کیا مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں کہ صدقہ اگر کافر بھی دے گا تو بھی اس کا فائدہ ملے گا. اس کے اولاد میں فائدہ ہوگا، اس کے رزق میں فائدہ ہوگا، اس کی دنیا میں فائدہ ہوگا، سب چیز میں ہاں آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں آخرت. وہ کافر ہے تو حصہ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی جتنے مستضعفین ہیں جن تک حق نہیں پہنچ سکتا تھا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی. اللہ ان کے سامنے قیامت دن حق پیش کرے گا، ان کو دنیاوی فطرت پر رکھے گا، انہیں حق پیش کرے گا. جو قبول کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو نہیں قبول کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اللہ اتنا رحم کرنے گا، وہاں تک کوشش کر رہا ہوگا حق پیش کر کے کہ لوگ فلاح پا جائیں، وہاں تک کوشش کر رہا ہوگا. اتنی محبت کرنے والا اللہ. تو جو کیا بتایا ہم نے یہ بتایا کہ کوشش کریں ہم کہ دنیا میں اگر کافر بھی نیکی کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ اس کو مل جاتا ہے. تو مومن اگر نیکی کرے گا تو کتنا فائدہ ملے گا. اسی لیے مولا مشکل کشا نے فرمایا تجلیات حکمت کے اندر کیا کہتے ہیں ایک نصیحت کر رہے ہیں، گرا باندھنے والی نصیحت ہے. بہت اچھی نصیحت ہو، گرا باندھی. نصیحت تو ساری اچھی، اوپر رسول اللہ ہماری نصیحتوں پہ عمل کرو، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. کیا ہے؟ اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے طاقتور ہو جاؤ. اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے طاقتور ہو جاؤ. ہم طاقتور ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مارنے کے لیے طاقتور ہوتے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، سمجھے، پانی میں تیرنے کے لیے، ہوائی جہاز سے کودنے کے لیے، اس کو اس طاقت دکھا رہے ہیں کہ ہم میں طاقت، ہماری وہ دیکھو ہم کتنی طاقت ہے. تم گھوسا مار رہے ہیں، باکسنگ ہو رہی ہے،
وہ ریسلنگ ہو رہی، سب ایک دوسرے کو کوٹ رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں طاقت کا مظاہرہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ مولا کا کتنا حسین ترین قول ہے واقعی، کہ کہتے ہیں اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے طاقتور ہو جاؤ، اور اگر تم کمزور ہو تو اللہ کی معصیت کے لیے کمزور ہو جاؤ۔ کیا سمجھیں؟ اگر تم کمزور ہو تو اللہ کی معصیت کے لیے کمزور ہو جاؤ۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کے لیے تو ہم طاقتور ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے کمزور ہیں۔ کہتے نہیں ہمارے ہم غصہ ہمیں آ گیا نا، اچھا آ گیا تو کیا ہوگا؟ پتہ کیا طاقتور ہیں، ڈی ایس پی بھی لگے ہوئے ہیں، ہم فلانا بھی ہے، دھماکہ بھی، یہ وہ خوب، اب کیا پوچھنا؟ اب تو ہم اللہ کی نافرمانی میں مزید ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے۔ جب طاقتور ہوتا ہے، طاقتور خالی جسمانی نہیں، پوسٹ کی طاقت، پیسے کی طاقت، جسمانی طاقت، ساری طاقت مل جاتی تو کیا کرتا؟ اب اللہ کی نافرمانی کرنے میں اسے اور دلیر ہو جاتا، دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، جیسے پورے معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دلیری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب کمزور ہوتا ہے تو کیا کرتا؟ وہ کہہ رہے کمزور اللہ کی، اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی فرما برداری کے لیے طاقتور بن جاؤ، اگر کمزور ہو تو اسی نافرمانی کے لیے کمزوری دکھاؤ۔ ہم بہت کمزور آدمی ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں صرف اللہ کی کمزور بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا، طاقتور بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا، دونوں یہی کام کر رہے ہوتے، چاہے کمزور ہو یا طاقتور۔ تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طاقتور۔ ابھی یہ سب وہ چل رہا، یہ جو کچھ واقعات آگے بتا کے ایک آپ کو پروگرام دینا چاہتے ہیں، یہ سب اس کی تمہید میں گفتگو ساری جا رہی ہے ابھی، لیکن اس کا سبسٹنس یہی نکلتا ہے، سبسٹنس یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی شدت کے ساتھ فرما برداری کیجیے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کمزور ہو یا طاقتور ہو تو کیا سامنے بہت سارے ہرڈلس آئیں گے، معاشرے میں بہت سارے ہرڈل آئیں گے کہ لوگ جو ہیں علم دین نہیں رکھتے، جس کی اس وجہ سے زندگی نہیں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں گھر کے اندر بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، بھائی سے، اولادوں سے، سب سے جو ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اصولوں پہ جو بات بتائی گئی اس پہ عمل کیسے کریں۔ تو بہت ایسے لگتا ہے بہت طوفانی بارش، تیز ہوا چل رہی، اس میں ہمیں چلنا پڑ رہا کہ ہمیں غصہ بھی نہیں کرنا پڑتا، کہ غصہ بھی نہیں کریں گے، بدمزاجی بھی نہیں کریں گے، غصے میں آگے زبان سے کوئی فضول باتیں بھی نہیں نکالیں گے، موقع آنے پہ کوئی دیکھیں گے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، یعنی ہمیں اچھا اخلاق، سچ بولتے رہیں، چاہے کتنی ہی مکس گیدرنگ ہو، کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو رہی ہو۔ وہ بہت بڑے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو فلاں پہ جگہ پہ ہے، تو وہاں پہ برقع پہن کے کیسے جائیں؟ تو نہیں جائیں، یہ تو بلایا گیا، کدھر بلایا گیا تو ہم آئیں گے تو اسی حالت پہ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ وہ چھوڑ کے تھوڑی آئیں گے ہمیں پکڑنے کے لیے، ہمیں ایسی وقت بھی آپ کے نہیں کہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، نہیں لے جائیں گے، لیکن نہیں روب میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، روب میں نہیں آنا، یہاں طاقت دکھانا، طاقت کا مظاہرہ کرنا، کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا تو ان کا کام کیا تو کیا ہوا؟ کہ وہ کافر تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم بنا دیا کافر ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ کس چیز کی پرواہ؟ اللہ کی نافرمانی، جبکہ وہ اللہ کو مانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ کو مانتے نہیں تھے، پھر بھی بعض اچھائیوں کو انہوں نے اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے جب تلوار نکال کے حضرت موسیٰ، پورا واقعہ سنائیں گے، بیچ میں ہم رکیں گے نہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں تاکہ اب جو شروع ہوں گے تو پورا واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے تلوار نکال کے قتل کرنا شروع کیا ان لوگوں کو، کہ جب آپ کوہ طور پہ چلے گئے تھے تو نیچے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی تھی، تو آپ نے تلوار نکال، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ خبردار سامری کو مت قتل کرنا۔ بھائی اسی نے تو سارا کام کیا تھا، وہ سونے کا بچھڑا وچھڑا بنا کے، یہی تو تھا جو سب کو گمراہ کیا تھا، وہاں سے آ رہا ہے اس کو نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ سخی ہے، یہ سخی ہے، تو اس لیے منع کر دیا اس کو مت کر۔ یعنی اتنی اوپر کی چیز ہے سخاوت۔ ہمارے یہاں سخی ہے کوئی؟ کہ ہاں ہے، ہمارا ایک ہی بھائی، ہم تو قرارہ وہ والا بنوائیں گے۔ خمس دیا آپ نے، اب چپ ہو جائیں گے، قرارہ وہ بنے گا اس پہ چپ ہو جائیں گے، خمس کے نام پہ چپ ہو جائے۔ حج آپ کرنے کے لیے گئے؟ نہیں، حج کرنے کے لیے تو نہیں گئے۔ کیوں نہیں کہ بھائی ہم ہوائی جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، ابھی نوکری دے دی جائے آپ کو کسی جگہ پہ، دیکھیے کیسے چڑھتے ہوئے ہوائی جہاز پہ آپ جائیے گا،
ہر ہفتے آئیں جائیں گے. یہ ساری چیز کیا کان میں بات پڑے بتایا جائے تو آدمی کرے گا. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. ابھی بیٹھتے ہی ایک چیز دماغ میں آئی, اللہ تعالیٰ نے ڈالی. یہ ساری اس طرح کی جتنی حدیثیں سب نکالی جا سکتی کہ جن کے بارے میں کہا کہ نہ انبیاء نہ شہداء, تو ان کو وہ والے درجے ملیں گے, وہاں تک پہنچائے جائیں گے یہ لوگ. اس میں سے بہت ساری حدیثیں اگر ڈھونڈی جائے تو ملے. یہاں تو اردو میں تو بہت کم ہے. یہ آپ بتائیں گے اس کے آگے نہ شہداء ہے آگے؟ یہ تو ابھی لکھوا چکے ہیں نا بالکل آخر میں, اس کو پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ شہداء ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے, لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو ان کو منزلت ملے گی, اللہ کی طرف سے جو ان کو منزلت ملے گی, اس پہ شہداء اور انبیاء رش کریں گے. وہ شہداء نہیں ہوگا, شہداء انبیاء اس پہ رش کریں گے, جو اس کا مطلب اس سے اوپر کی بھی منزلت انہیں ملے گی. وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو بتایا جا رہا ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ اسے کریے گا تو ہوگا. نور کے ممبروں پہ ہوں گے. اصحاب نے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں, پوچھا کہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول, یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ محبوب بناتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور یہ کرتے ہیں کہ اور زمین پہ کس طرح سے چلتے ہیں کہ زمین پہ بالکل خیر خواہوں کی طرح چلتے ہیں. راوی نے کہا کہ راوی نے دریافت کیا کہ ہم نے معلوم کیا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کو بندوں کے نزدیک محبوب بنایا جائے, خدا کو بندوں کے نزدیک محبوب بنایا جائے. اللہ سے ڈرو بھائی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے مانگو, اللہ سے کرو, اللہ سے کرو, یہ بار بار کہی جاتی بات کہ لوگ آئے. لیکن یہ کہ خدا کو بندوں کے نزدیک محبوب بنائے, لیکن خدا کے نزدیک بندوں کو کیسے محبوب بنایا جائے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ خدا کے نزدیک بندوں کو کیسے محبوب بنایا جائے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی طریقہ بتا دیا. کہا کہ انہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا. انہیں ان چیزوں سے روکتے ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا. چنانچہ جب وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے. جب ان کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ کرتا ہے. اب کیسے محبت کرتا ہے؟ اب ایک کافر کا ذکر سنیے, کافر مشرک کا ذکر سنیے. ہلکا پھلکا اشارہ تو دے چکے, آج اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. کچھ مشرک یعنی بت پرست نکلے اور مدینے کی طرف چلے کہ اللہ کے رسول کو اور ان کے اصحاب کو قتل کر دیں گے. وہ پکڑ لیے گئے. جب وہ پکڑ لیے گئے تو گرفتار کر کے لائے گئے. انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور پھر توبہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوئے. کہا گیا توبہ کرو گے, توبہ نہیں کرے. تو اللہ کے رسول نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا, اس کو چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دو, اس کو چھوڑ کر باقی سب کو قتل کر دو. تو اس نے کہا کہ اے محمد, ظاہر کہ یہ تو نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ, وہ تو کافر تھے. تو اس نے رسول اللہ کا نام لے کے کہا کہ اے محمد, سب کو ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا, حکم دیا, مجھے کیوں چھوڑا گیا؟ اہمیت دیکھیے, اس بات کی اہمیت دیکھیے کہ مجھے کیوں چھوڑا گیا. سنیے کیوں چھوڑا گیا. آپ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل اللہ کی جانب سے ہم پر نازل ہوئے. جبریل کس کو؟ مشرک کے لیے. سارے قتل کر دیے گئے مشرک جو قتل کرنے آئے تھے, جرم ثابت ہو گیا, پکڑے گئے, اقرار بھی کر لیا, توبہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے جو توبہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں. انکار کرے, کہا سب کو قتل کر دو, ایک کو چھوڑ دو. سب کو قتل کر دو, ایک کو چھوڑ دو. کہا کہ ایک کو چھوڑ دیا. تو اس نے پوچھا کہ محمد, جرم تو سب کا ایک ہی جیسا تھا, تو یہ سب کو قتل کر کے مجھے چھوڑا کیوں جا رہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھیے یہی بات کتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ کے لیے کبھی جبریل نازل ہو. نہیں, مشرک کے لیے نازل ہو رہا, آپ کے لیے مومنہ کے لیے نازل نہیں ہوگا.
کیسے ہوگا کہ ذرا سورہ مومنون تو پڑھ لیجئے. جتنے فرشتے عرش کے گرد تعینات ہیں، جتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہم آ وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں. مومن کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. کون؟ فرشتے. آیت کہاں کہ قرآن پورا سورہ رکھا ہوا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو جذبہ ہونا چاہیے. بھی کام کریں آپ، کریشن کریں، اچھے اچھے کام کریں آپ. کیسے کام کریں؟ ایسے کام. تو اس نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا، مجھے آزاد کیوں کیا گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل اللہ کی جانب سے ہم پر نازل ہوئے اور ہمیں خبر دی ہے کہ کیا خبر دی ہے کہ تم میں 5 خصوصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ اس کا رسول پسند کرتا ہے. کس میں؟ مشرک میں. مشرک میں 5 خصوصیات ایسی ہیں، ابھی تفصیل سے اس کو بتا دیں کہ جسے اللہ اس کا رسول پسند کرتا. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ ابھی خصوصیت سن لیجئے، پھر وہ ایک ساتھ اس کی پوری تفصیل بتائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں. اپنے گھر والوں کے لیے بے حد غیور ہے. ناموس کے لیے، گھر والوں ناموس کے لیے بے حد غیور. ایک پہلی خصوصیت تمہاری ہے. دوسری خصوصیت تمہاری یہ ہے کہ تم سخی ہو. سخاوت بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ تم سخی ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ تم راست گو ہو. راست گو کیا؟ سچ بولنے والے ہو، سچ بولتے ہو. تیسری چیز تم راست گو، سچ بولتے ہو. چوتھی چیز تم شجاع ہو، بہادر ہو. کیا کہا مولانا؟ اگر طاقتور اور بہادری دکھانا چاہتے ہو تو کیا کام کرو؟ اللہ کے اطاعت میں دکھاؤ. تم شجاع ہو. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ تم حسن اخلاق کے مالک ہو. دبی زبان کا بلند آواز کہتے ہیں، اس کا ثواب ملے آپ کو. سبحان اللہ بلند، تاکہ اس کا آپ کو ثواب. دبی سبحان اللہ تو ڈر کے جیسے کوئی ویسا کام کرے، اس کا ثواب ہے. سبحان اللہ کی فضیلت ہے، بہت ساری ثواب اس کا. تو کیا 5ویں چیز کیا؟ تم حسن اخلاق کے مالک ہو. وہ شخص جو اپنے بارے میں خود جانتا تھا وہ تو سن کے حیران رہ گیا کہ جو اپنے بارے میں جانتا وہ مشرک تھا، دوسری جگہ رہتا، تو یہ سب انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو اپنے بارے میں بہت کچھ جانتا تو وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتا تو حضرت سے کے ارشاد سے اس کو صداقت کا قائل ہو گیا کہ ہاں بالکل صادق ہے. تو کیا کام کیا پھر اس نے؟ پھر اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا. تو ایمان لیا، مسلمان ہو گیا. اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی ترقی کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس نے. کون؟ مشرک. کس چیز کی بنا پہ اسے یہ توفیق ملی؟ اب یہاں پہ آ جائیے. یہ توفیق کس بنیاد پہ ملی اس مشرک کو؟ بت پرست کو جو اللہ کی نہیں مانتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہاں تک ان چیزوں پر پہنچا جسے اللہ بہت پسند کرتا ہمیشہ. کس چیز کو؟ کہ غیور کو. غیرت ایمان کا جز ہے. رسول اللہ جیسے نہیں فرماتے کہ غیرت ایمان کا جز ہے. ہمارے یہاں غیرت کہاں رہ گئی؟ جوان لڑکی ہو، بیوی ہو، سب کے سب ساتھ نکل کے چلے آتے، کھلی محفل میں رکھتے ہیں، وہاں پہ سب بے پردگی ہوئی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گھر میں مہمان آتے تو اس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے محرم کا سلسلہ ہو، نظر نیاز کا سلسلہ ہو، 22 رجب کا سلسلہ، سب میں بغیرتی اپنے عروج کے اوپر رہتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں کا سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ تم غیور ہو اپنے ناموس کے بارے میں. ہمارے مسلمان اب ناموس کے بارے میں غیور رہ گئے. اب تو کوٹ اور پہن کے خبریں پڑھنے کے لیے تھے. کوٹ پہن کے آتی ہے، جیسے یورپ وغیرہ میں کوٹ پہن کے خبر پڑھنے والیاں ہوتی ہیں، یہ بھی کوٹ پہن کے خبر. اب نہ جانے کتنے ایسے اشتہار ہیں جس میں بغیر گانے کے اور گٹار کے وہ اشتہار اور ناچنے کے ہوتا ہی نہیں، ختم ہو گیا بالکل. یہ مسلمانوں کی غیرت ہو گئی. ہمیں کیا رنج کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اسلام کو اپنی کوئی چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کے نقصان پہ اپنا رنج سمجھ رہے. اپنی کوئی چیز ذاتی جیب سے گر جائے تو رنج ہوتا. اسلام تمہارا ذاتی نہیں ہے، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء نے قربانی دی، جس میں شدید ترین محبت کرتی، چاہے رسمی کیوں نہیں کرتی، انہوں نے اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا اسی اسلام کے لیے. تو ہمیں کوئی بھی رنج غم نہیں پیدا ہو رہا. غیور ہو. پہلی چیز غیور ہو. غیرت ایمان کا حصہ ہے اور زن و مرد کا باہم ملاپ بے غیرتی کا تقاضا ہے. تقاضا اور جز ہے آپس میں. یہ مکس گیدرنگ جو ہوتی ہے بے غیرتی ہے، یہ ساری بے غیرتی ہے. اس کو ناپسند کرتا ہے.
اس لیے وہ غیور تھا تو اللہ اسے پسند کرتا تھا. اور خالی ایک خصوصیات نہیں تھی اس کے اندر. سامری میں تو صرف ایک خصوصیات تھی کہ سخی تھا, اس میں تو کئی خصوصیات تھیں. کہ غیرت اتنی زبردست چیز ہے یہ کہ کافر کو سوچ لیجیے, کافر کو, مشرک کو کہاں پہنچا دیا. تو اگر آپ یہ کام کیجیے گا تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ اگر یہ کام کیجیے گا تو آپ کو کتنا فائدہ, کتنا ثواب ملے گا, درجات کتنے بلند ہو گئے. دنیا کے درجات کی طرف مت جائیے کہ دنیا کے درجات تو ختم ہو جائیں گے. کئی زور آور مرد بمشکل قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. کہاں گیا قارون؟ پکاریے ذرا, پوچھیے در و دیوار, کہاں گیا قارون؟ بعض کتابوں میں کہ کئی اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابی لاد کر لے جائی جاتی. کہاں ہے وہ؟ سب ختم ہو گئی, ختم ہونے والی جگہ. اطاعت کیجئے پروردگار کی, خود بھی حجاب کیجئے. اپنی دوست, آپ کا طریقہ کار, آپ کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بھی لوگوں کو باحجاب بنے. آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. تو اللہ میرے کو نہیں پتا تھا آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے, کپڑا کیوں اٹھا کے جا رہا. دل میں محبت ہو, ایک گھما کے دے کہ یہ کیا کیا آپ نے, کہ میں دل میں محبت ہے, مار دیا تو کیا ہو گیا, ہے نا. اب اس میں نہیں مانیں گے یہ بات, آنکھوں کا پردہ اور فلاں پردہ ہو گیا. ہم نے دل سے شدید محبت کرتے ہیں, تم سے مار دیا تو کیا ہو گیا, اس میں نہیں قائل ہوں. تو کیا ہے غیرت ایمان کا, اور بے غیرتی یا مرد و زن کا آپس میں ملاپ جو ہے وہ, یہ کس نے کہا, نفاق کا جز ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا, میزان حکمت کی روایت ہے. تو 3 روایتیں اس کے بارے میں سن لیجیے گا. اللہ کو اتنی پسند ہے تو ایک آدھ سن تو لیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندوں میں سے غیرت مند کو دوست رکھتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے غیرت مند کو دوست رکھتا, غیرت مند کو دوست رکھتا. جو لوگوں سے شرم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شرم نہیں کرتا. پھر اب ہمارے سامنے لوگوں سے مطلب یہ کہ جب کھلے عام لوگ موجود ہیں, کوئی بات ہی نہیں, اس کی شرم کچھ آ ہی نہیں رہی اس کو, تو پھر وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا. کیونکہ اللہ تو جو دکھائی دے رہا اس سے ہی نہیں کر رہا, تو اللہ تو اسے نظر بھی نہیں آ رہا, تو اس سے بھی نہیں کرتا ہے. حیا اور سخاوت کے مانند کوئی ایمان نہیں. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ حیا اور سخاوت کے مانند کوئی ایمان نہیں. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت خدا کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. وہ خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. وہ ڈپٹی اسپیکر, وہ اسپیکر بن رہی, وہ فلانی ہو رہی, وہ تو انہوں نے فلاں نیوز سب سے بڑے چینل کے اوپر ان کو وہ فلاں کام مل گیا, دھماکہ مل گیا. وہ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے رسول اللہ پر بے پردہ عورت اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. جب اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں تو ہماری نگاہ میں بھی نہیں, ہم بھی اسے ناپسند کریں. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز کیا اس کے اندر بتائی گئی, سخاوت. دوسری چیز سخاوت. جلدی لکھیے, دیر مت لگائیے کیونکہ کافی جانا. ابھی دوسری چیز پہ آئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ سخی اور خوش اخلاق شخص خدا کا حمایت یافتہ ہے. سخی اور خوش اخلاق شخص خدا کا حمایت یافتہ ہے, اور خداوند کریم اس سے جدا نہیں ہوتا کہ اسے اس وقت تک جدا, جب تک کہ اسے داخل جنت نہ کرے. خداوند کریم اس سے جدا نہیں ہوتا کہ اسے داخل جنت کرے. ارے بھی 2 دفعہ کریں گے. کیا کہے امام, کیا فرمایا, سخی اور خوش اخلاق شخص خدا کا حمایت یافتہ ہے, حمایت یافتہ ہے, اور خداوند کریم اس سے جدا نہیں ہوتا تا وقت کہ اسے داخل جنت کرے, تا وقت کہ اسے داخل جنت کرے. اسے ایسے شخص کو جو سخی و خوش اخلاق ہو جنت میں داخل ہی کر کے دم لے گا اللہ, تو اسے جنت تک پہنچائے گا اسے. لکھ لیا؟ اب تو بڑھیں آگے. اچھا, یہ کس نے کہا؟
کیا حدیث اب کیا بتائی جا رہی؟ کہا جائے تم میں سے اچھے وہ ہیں جو سخی ہیں اور برے وہ ہیں جو بخیل ہیں. تم میں اچھے وہ ہیں جو سخی ہیں، برے وہ ہیں جو بخیل ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو خدا کی واجبات کو ادا کرے. لکھیے، اہم سوچیے اور لکھ لیجئے، خالی لکھیے نہیں، سوچیے بھی. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو خدا کی واجبات کو ادا کرے. یہ کیا چیز ہے خدا کی واجبات کو ادا کرے؟ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو خدا کی واجبات کو ادا کرے. سر جو ان پہ فرض کیا گیا ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، فرائض جو اپنے فرائض میں جو ہاں پیسے وہ اس کو کرتا ہے، یہ سب سے بڑا سخی کہلاتا. سمجھے؟ اب سب سے بڑا سخی وہ ہے جو خدا کی واجبات کو ادا کرے. پھر تیسری چیز آ رہی ہے، جلدی جلدی کریں. راست گو، سچ بولنا. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری چلی ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں. اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بنائیں گے. دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے. روحانی بیماری بھی ہوتی ہے جو قرآن نے بتایا، ایک جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری. تو یہ سارے گناہ جتنے سب روحانی بیماری ہیں. اس کو بیماری سمجھے تبھی چھوٹے گا، اس کو بیماری نہیں سمجھے گا نہیں چھوٹے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے تو بہت پیسہ ہوتا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا. بعض تو بڑے لوگوں کے پاس جو سیاستدانی ہے ان کے ارد گرد تو ہر وقت 3-4 ڈاکٹر چلا کرتے ہیں. بھئی اندر کا ڈاکٹر کہاں ہے تمہارا؟ یہ اوپر کی تم علاج کر رہے ہو، اندر کی جو تمہاری روح بیمار پڑی ہوئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا علاج نہیں کرو گے؟ اس کا بھی علاج کرو، لیکن اس کو کبھی بتایا نہیں کیا کہ بیماری ہے. سمجھ رہی؟ یہ بیماری بتائی نہیں گیا. جیسے کہ ایک حدیث یاد دلا کے آگے نکل جاتے ہیں. پہلا مشکل کشا نہیں کہ کینہ جو ہے وبا پھیلانے والی بیماری، یعنی وبا ہوتی نہیں کہ بہت سے کھانسی، نزلہ، زکام کہا جا رہا ہے کہ اسے ان کا گلاس الگ کر دو، یہ کر دو، یہ ہو گئے یہ آج کل پھیلا ہوا تمام. تو کینے کو کہا یہ وبا پھیلانے والی بیماری ہے، اس کو بیماری کہا. یہ بیماری ہے کینہ پروری. تو اسی طرح جسمانی دو، تو ایک یہ بھی بیماری بہت عام ہے، جھوٹ بولنا، اور بلا وجہ کے لیے جھوٹ بولنا. کیونکہ آپ کو اس بیماری کا نقصان نہیں پتہ. اس کا نقصان نہیں پتہ اس لیے بولے جا رہی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھا ہم نے کیسے بیوقوف بنا دیا. وہ خوش ہو گیا آپ نے. بھئی اس کو نہیں بیوقوف بنایا، آپ نے اپنے نامہ اعمال پہ خرابیاں لکھوا دی، یہ آپ خود بیوقوف بن گئی. شیطان نے آپ کو بیوقوف بنا دیا. مولانا مشکل کشا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ آخری وقتوں میں کیا ہوگا، بلا کسی نفع کے جھوٹ بولیں گے لوگ، بغیر کوئی فائدہ نہیں جھوٹ بول رہے. اور اگر سچ بولتے تو کوئی نقصان نہیں تھا، اور اگر نہ بھی بولتے خاموش رہتے ادھر ادھر بات گھما دیتے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن کچھ آتا ہی نہیں، توریہ اوریا کچھ آتا ہی نہیں کرنے کے لیے، کیا کرے بات ادھر. آپ سناؤ تو ویسے ایسے کر رہی تھی تو فلاں نے وہ کیا گیا، اب سنا ہم نے کہا کہ تم بتانے والی نہیں، کیا کر رہی ہو، وہ چھوڑو، وہ بتاؤ ان کا کیا حال ہے، اس کو پھیر دو، کسی اور طرف لے جاؤ، بات کو گھما دو. اس سے دماغ بڑھتا ہو ہم، کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو بولے گا تو کیا ایمان کا حلاوت میں نا مزہ، ایمان کا مزہ اسے نہیں آئے گا. آپ کتاب اٹھائیے گا 2-3 ہاں اور سنو، دل نہیں لگے گا اس میں. کوئی دین کی باتیں کرے گا آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا. کوئی کتاب پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کچھ سوچنے میں مزہ نہیں آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ جھوٹ کی اتنی عادی ہو گئی. تو جھوٹ یہی والی جو جھوٹ کی بیماری ہے وہ یہ والا کام کرتی ہے. یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ کر رہی کہ دین اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی بیماری ہو سکتی کہ ہمیں دین کے معاملات سے ہٹا رہے. خود سوچیے آپ، یہ بیماری کیا کام کر رہی؟ یعنی بیماری یہ کام کر رہی ہے آپ کی کہ آپ کو جوڑو اس کا گھٹنے کا آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا، گھٹنے کا آپریشن کروائے، ورنہ آپ چل نہیں سکتی ٹھیک سے، نیچے نہیں. یہ آپ کو کیا بیماری؟ ہمیں یہ بیماری ہو گئی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا، آپ کو شوگر ہو گئی، کچھ ہو گیا تو کتنا پریشان ہوتے ہیں لوگ. یہ ہو گیا. اگر کوئی اور بڑی بیماری ہو جائے، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نائٹ بلائنڈ ہے، رات کو ان کو دکھائی نہیں دیتا. یا اللہ پوری زندگی کیسے گزرے گی، کتنی خطرناک ہوگی، رات کو اس کو دکھائی نہیں دیتا. کتنا
بھائی یہ والی جو بیماری لگی ہوئی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم دین کا مزہ تمہیں ختم ہو جائے گا، مزہ ہی نہیں تم کو آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑتا، جس طرح آدمی بیمار پڑتا اس کو اپنی مرغوب غذا بری لگتی ہے، اپنی مرغوب غذا بری لگتی ہے، تو اسی طرح جب نفس بیمار ہوتا تو اسے اللہ کی بات بری لگتی ہے، اس کا علاج کراؤ قبل اس کے کہ وہ ہلاک ہو جاؤ تم۔ دیکھیے اس کو بھی بیماری حضرت عیسیٰ نے بھی کہا کہ بیماری ہے یہ تم کو بری لگ رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ دین کی باتیں مولا کہہ رہے ہیں کہ بری لگے گی، کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے۔ ایک آدھ جھوٹ کی حدیثیں لکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اتنے دنوں بعد آئیں تو ابھی شروع ہو گئے، آتے ہی شروع ہو گئے، تو کیا بولیں، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہم لوگوں کے، ضرور تک نہیں ٹھیک سے پڑھا جا رہا ہے۔ جس نے تم کو ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ ہر چیز تو الٹی ہو گئی ہمارے یہاں۔ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ آپ دیکھیں خوشخبری کہہ رہے ہیں، اس نے تمہیں خوشخبری دی، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ادھر سمجھ جانا خوب خوفناک ہے، کیوں نہیں جانا کہ ادھر جاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا۔ تو جب آپ کو بعد میں گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلے کہ یا اللہ یہ کتنے اچھے آدمی تھے، کتنی اچھی ہماری خالہ تھی، وہ مل گئی تھی، انہوں نے بتایا ادھر سے نہ جائے، اللہ ان کا بھلا کرے کہ ہم کو بچ گئے، واقعی بچ گئے، وہ نہ ملتی تو ہم تو چلے آتے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ کیا ہی ڈرایا؟ اس لیے ڈرایا۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں بات کی زینت سچائی ہے، بات کی زینت سچائی ہے۔ صرف صورت کی زینت پہ مت جائیے، کپڑے کی زینت پہ، اور بھی ہر چیز کی زینت ہوتی۔ مکان کی زیادہ آگے بڑھتی تو مکان کی زینت پہ چلی جاتی کہ مکان بڑا خوبصورت ہمارا ہو، باہر سے رنگ روغن یہ وہ فلانا، تو اور بھی کوئی ہر بار بولتی رہتی ہے۔ تو سب سے وہ پہلی چیز تو آپ کو جو نظر آتا ہے منہ نظر، منہ کے اندر زبان ہے، وہ تو بہت ہی بدشکل ہے، اس کی فکر نہیں، خالی اوپر ہر وقت جب ٹی وی کھولا ہوا کریم بھائی منحوس کو کریم لگا کے اس کے اندر کی منحوسیت تو ختم کرے، خالی کریم لگا کے پورے معاشرے کو بڑا خوبصورت بنایا، اگر گوری ہو جائیں گی تو خوبصورت ہو جائے گی، تو ہے تو منحوس، گناہ کر رہی تو اور کیا چاہیے، تو بیکار ہے۔ تو اسی طرح زبان کی حسن ہے، زبان کا حسن ہے، حسین بنائیے زبان کو۔ خوش اخلاقی کے اندر زبان کی سچائی آتی ہے، وہ خوش اخلاقی کتنی عمدہ چیز ہے۔ ابھی آخر میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیث سنائیں گے، اعلیٰ درجے سن کے خوش ہو جائیے، بلکہ دل کے اوپر نقش ہو جائے گی، ایسی حدیث ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کی زینت سچائی ہے، بات کی زینت سچائی ہے، سچ بولیے ہمیشہ، تو بات کی زینت ہے۔ نہیں بول سکتی، نہیں کہہ سکتی، نہیں بتانا چاہتی، لوگ تو کھود کے بلا وجہ کی باتیں پوچھتے ہیں، جو پوچھنا بھی نہیں ہے تو بات کو گھما دیجیے، توریہ کر لیجیے، کوئی ایسی بات بتائیے جو جھوٹ بھی نہ ہو، اور جو آپ کہہ رہی ہیں جو ان کی وہ سمجھ رہی کہ یہی ہے، جو توریہ کر لیے، اس میں تھوڑا سا دماغ چلانا۔ پھر کہا جا رہا ہے سورہ نور میں، کیا کہا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، تمہیں گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں؟ آگاہ ہو جاؤ، کس کو بتاتا ہوں؟ سب سے بڑے گناہ کو بتاتا ہوں، لکھ لیا؟ کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، پہلا یہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا۔ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سنیے گا، کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا۔ دوسرا والدین کے ذریعے عاق ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ، یعنی عاق ہو جانا، یہ اذیت پہنچانا۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، والدین کو اذیت پہنچانا یعنی عاق ہو جانا۔ تو والدین میں ڈھلک کے جو ہے اولادی کی طرف چلے گئے، جس وجہ سے اس کو غصہ غم و غصہ کرتے، اس کو منع کرتے، وہ چھوڑ کے وہ خود ہی اسی کی طرف ہو گئے، ویسے خود ہی ہو گئے۔ تو والدین کے ذریعے سے عاق ہونا، نمبر 3، اور جھوٹ بولنا، یہ 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر سورہ نور آیت کا نشان 7، سورہ نور آیت کا نشان 7، سورہ نور آیت کا نشان 7، اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے۔
بول رہا اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی قرآن میں لعنت کی گئی جھوٹے کے اوپر. اس پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بول رہا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز کیا بتائی گئی تھی؟ حجاب. ہیں پہلی چیز حجاب بتائی گئی، غیور ہے. دوسری چیز سخاوت. حجاب تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ کرتی ہیں، سخی میں بنیے گا. سخاوت میں کیا چیز پہلے کیجیے گا؟ پہلے اپنے واجبات اتاریے گا. اگر کوئی خمس زکوٰۃ کوئی چیز ہے تو وہ پہلے اتاریے گا. اور تیسری چیز کیا بتائی گئی؟ سچائی. انشاءاللہ آپ لوگ سچ بھی بولیے گا، کیونکہ ہمیں یہیں نہیں رہنا ہے، وہاں جانا ہے. ہمیں وہاں جانا، اللہ کے پاس جانا. اللہ کی محبت میں داخل ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. اللہ ہم سے بغیر محبت کے بھی ہمیں کتنا کچھ دیتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکے. استحقاق سے قبل نعمتوں سے نوازنے والا کون ہے؟ پروردگار. استحقاق ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہمیں دے رہا. کتنی چیزیں ایسی دے، کتنا احسان پروردگار کا ہمارے اوپر ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے اس بندے سے کہا تھا کہ جبریل آئے تھے، ابھی خبر دے کے گئے تھے کہ تمہارے اندر 5 چیزیں ایسی پائی جاتی جسے اللہ اس کا رسول پسند کرتا. تو ہم یہ ساری چیزیں اپنا کے اللہ اور رسول کی پسندیدگی اور محبت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سچائی بتائیں کہ سچ بولے. کیا مولا مشکل کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سچا شخص نجات اور کرامت کے اور جھوٹا ہلاکت اور ذلت کے کنارے پہ ہے. بلکہ 2 دفعہ کے لکھ لیے. سچا شخص نجات اور کرامت کے نجات اور کرامت کے اور جھوٹا ہلاکت اور ذلت کے کنارے پہ. جھوٹا ذلت ہلاکت اور ذلت کے کنارے پہ. جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے. جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے. کیوں جی؟ یہ اگلا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بات آپ پوچھے گا تو بتانا پڑے گا. تو اگر جھوٹ بولتے جائیں گے تو عمل خراب ہوتا چلا جائے گا. جری ہوتا جاتا ہے نا، جھوٹ بول کے آدمی جری ہو جاتا ہے. جھوٹ کی بڑی مذمت، بہت ساری حدیثیں ہم نے تھوڑی اس لیے لکھی کہ میں 5 چیزوں کے بارے میں تھوڑا کر کے بتانا تھا، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا کر کے لکھا. جی ہاں، اصول کافی. جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کا عمل پاکیزہ. پھر 5ویں امام فرماتے ہیں بلکہ مولا علی نہیں لکھا ہوا کہ کسی معصوم کا اصول کافی کی روایت لکھی ہوئی، نام نہیں لکھا، بلکہ مولا علی کے اوپر دیا ہوا نام. صحیح ہے. پھر 5ویں کیا فرماتا ہے؟ جھوٹ ایمان کو ڈھا دیتا ہے. جھوٹ ایمان کو ڈھا دیتا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. اب 2 چیز باقی رہ گئی. ایک تو باقی رہ گئی ہے شجاعت، شجاع ہونا، شجاعت اور حسن اخلاق. 2 چیز باقی رہ گئی. شجاعت کا ثمر کیا؟ غیرت ہے. کوئی اگر بہادر ہے، غیرت مند نہیں، تو وہ بس ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور طاقتور ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی وہ بھی طاقتور ہے. وہ شجاعت والی خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ غیرت مند ہوتا. انڈرسٹینڈ؟ نہیں تو چلو ادھر آ کے بیٹھو اگر نہیں سمجھ آ رہا. ہاں اور کیا، تم کو کہہ رہے تم پیچھے جا کے بیٹھ گئی وہاں پہ، سمجھ ہم دیکھ نہیں رہے تمہیں. اچھا چلیے. طاقتور ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مسلط ہوتا ہے. طاقتور ترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ پر سب سے زیادہ مسلط ہوتا ہے. وہ طاقتور ترین ہے، مسلط ہوتا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ زور دے رہے ہیں اپنے اوپر، کسی نیک کام کرنے پہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کریں گے، یا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو اپنے نفس پہ زور دیتا. اس کا ثواب بعض جگہ پہ زیادہ بتایا گیا کہ نیک کام میں اپنے نفس پہ زور ڈالو کہ نہیں یہ ہم کریں گے.
کچھ بھی بہت سارے لوگ آ گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو تھک گئے تو کیا چھوڑو اب آج چھوڑتے نماز سب چھوڑ دو. اب نہیں پڑھیں گے ضرور چاہے کچھ بھی ہو جائے. زیادہ اب بات چھوڑ دو, عاشورہ چھوڑ دیتے ہیں, اتنی دیر ہو گئی ٹائم کیا, اور نہیں کہ ضرور پڑھیں گے, اس کا ثواب زیادہ بتائے گا کہ نہیں زور دے اپنے کو, نہیں کریں گے ہمیں کرنا ہمیں. یہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں جس کو کہ کہا جائے نفس سے سب سے زیادہ مسلط ہو جائے جو اپنے آپ پر. غرض حضرت علیہ السلام کا قول ہے. واہ سبحان اللہ. والا مشکل کشا کہ ایک اور سنیے, ایک اور قول کس کا؟ ہاں تو پہلے درود تو پڑھو. کہہ رہے اگر اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے, اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے تو سچائی شجاعت کے ساتھ ہے اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ. جھوٹا آدمی بزدل بھی ہو, سچائی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ ہے اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ ہے. جھوٹا آدمی بزدل بھی ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی ثابت ہو جائے کہ صحیح, اور آگے جا کے بھول جاتا کہ ہم نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا وہ پتہ ہی نہیں چلتا, تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتا جا کے. عام آدمی کی بات ہو رہی. سچائی اگر اشیاء ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا تو سچائی شجاعت کے ساتھ ہوتی ہے, جھوٹ بزدلی کے ساتھ, یا بزدلی جھوٹ کے ساتھ. یعنی بزدلی کس چیز کے ساتھ ہوتی؟ جھوٹ کے ساتھ. اب جناب آتا حسن اخلاق. کیا چیز؟ پانچویں چیز کیا اس میں پائی جاتی ہے؟ حسن اخلاق. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد خدا کے نزدیک کسی مومن کا کوئی عمل, فرائض کے بعد کسی مومن کا خدا کے نزدیک کسی مومن کا کوئی عمل. پھر سے سنیے ذرا سمجھیے بھی اس کو کہ کتنی اوپر کی چیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد خدا کے نزدیک کسی مومن کا کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو خوش کرے, کہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو خوش کرے. فرائض کے بعد خدا کے نزدیک کسی مومن کا کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں. فرائض کے بعد خدا کے نزدیک کسی مومن کا کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو خوش کرے. اتنی اوپر کی چیز ہے حسن اخلاق, اتنی اوپر کی چیز ہے کہ ہم اپنی زبان میں بتا رہے, پھر ہے سامنے ہی بتا بھی دیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص مر گیا. رسول اللہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ مر گئے لیکن ایک کا تذکرہ کیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص مر گیا, گورکھن اسے قبرستان لے گیا. آپ قبر کھود رہے ہیں, قبر خود ہی نہیں رہی, جہاں کدال چلاتا ہے جیسے مطلب پتھر کے بعد کدال چل رہی, خود ہی نہیں رہی. وہ لوگ پریشان ہوئے, رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ کے پاس آ کے شکایت کی کہ ہم لوگ قبر کھود رہے ہیں, قبر کھدتی نہیں, ایسا لگ رہا ہے جسے پتھر پہ مارا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ ایک شخص مر گیا, گورکھن اسے لیے, قبر کھودے تو قبر نہیں. انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ زمین اتنی سخت ہو گئی کہ ہمارے اوزار اس پہ نہیں چل رہے ہیں. زمین اتنی سخت ہو گئی کہ ہمارے اوزار اس پہ نہیں چل رہے ہیں, نہیں چلتے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پتھر پہ مار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, سن لو, ہر واقعات جو اس قسم کے ہوتے ہیں وہ بار بار نہیں ہو رہے ہوتے. یعنی زندگی دشوار ہو جائے اللہ کی رحمت ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی اخبار کے اندر بھی بہت ساری کٹنگ پڑی تھی کہ ایک لڑکی کو قبر میں دفنایا, جب جا رہا تو ڈالا گیا تو دیکھا اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں. اس کو نکال لیا گیا, دوسری جگہ تیسری جگہ, تو جب بعد میں اس کو شاید ایسے ہی ڈال دیا گیا. اس کے گھر پہ جا کے پوچھا گیا, ابھی حال میں ہی میں نے جگہ اخبار میں پڑھا تھا, حال میں نہیں کہ 10-15 سال ہو رہا ہے, تو وہ اس پہ پڑھا تو پوچھا گیا تو اس نے پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ زبان درازی کرتی تھی. بتائیے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات کی پتہ نہیں یہاں پہ کتابیں ہیں یا نہیں, فارسی وغیرہ میں یا عربی وغیرہ کتابیں ملیں گی جو اس مرنے کے بعد جو قبرستان کے اندر واقعات پیش آئیں اس سے بڑی عبرتیں اس کے اندر. دل خوفزدہ ہوتا تو بڑی عبرتیں, لوگ خوفزدہ ہو تو بند کر دیں. بھائی عبرت حاصل لوگ بند کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں رہ گیا ہمیں
کھول کے دیکھو تو کہیں چوٹی ووٹی نہ ہو, کوئی کیڑا مکڑی نہ چل رہی ہو اس کے اندر, کاکروچ کھا گئی تم یم کر کے, یہ نہیں کرو, کھول کے دیکھو, ڈرو مت. تو اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ بڑی خوشبو آ رہی, مڑ کے دیکھا, انہوں نے دیکھا ایک زرق برق لباس پہنے ہوئے ایک بندہ آیا, ایک نئی تازی قبر تھی اس کے اندر چلا گیا. سبحان اللہ, چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد بس شدید بدبو آنے لگی, مڑ کے دیکھا تو ایک کتا آ رہا تھا بدبودار, چلتا چلتا ہے اسی قبر میں گیا, چلا گیا. سنیے گا عبرت حاصل, سب کو قبر میں جانا, چاہے ڈرو یا نہ ڈرو, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مر جاؤ گے سارے گھر والے جو سب سے زیادہ محبت کرتے وہ بھی جلدی سے جلدی لے جا کے دفنا دیں گے. اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان بھی ہے کہ دفن ہونے کے بعد اچھا خاصا صبر آ جاتا. جب تک سامنے موجود ہوتا تھا صبر نہیں, دفن ہونے کے بعد صبر آ جاتا ہے. اللہ کی شان و قدرت ہے اس کی کرم نوازی, کہاں اس کا شکر ادا کرے, کتنا اس کا شکر ادا کیا جائے, لیکن ادا نہیں ہو سکتا. تو وہ اسی کے اندر چلا گیا. یہ بڑا پریشان کہ یہ کیا چیز ہے. شاید کوئی عالم تھے, انہوں نے دیکھا. تھوڑی دیر بعد جو زر برق لباس پہنے ہوئے خوشبودار تھا وہاں سے نکل کے آئے, چتھڑے لگے ہوئے اور خونم خون ہو رہا تھا. تو کیا پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ جو یہ نیک بندہ گیا تھا اس کے اندر اچھی خوشبو, یہ اس کی نیکیاں تھیں جو مجسم ہو کے جا رہی تھی, اور وہ جو بدبودار کتا آیا تھا وہ اس کی بدی تھی جو مجسم ہو کے جا رہی تھی. دونوں میں جنگ ہوئی, بدی جیت گئی, نیکیوں کو نکال کے باہر کر دیا. اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب آپ جب دفنائی جائیے گا نا, آپ کیا تھیں, بہت خوبصورت تھیں, آپ بہت ایسی تھیں, بہت پیسے والی تھیں, فلاں, یہ سب کچھ نہیں چلے گا, گاڑی واڑی سب یہیں پڑی رہ جائے گی. تو وہاں اکیلی آپ دفنائی جائے گی, چھوڑ کے تھوڑی دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد سارے کے سارے واپس بھی ہو جائے, وہ قبر ہو جائے گی بند. یہ دیکھتے بھی ہیں لوگ, پھر بھی غضب خدا کے عبرت نہیں لیتے, ان میں تبدیلی نہیں آتی. ارے اس وقت سچا خوف آ جائے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے دے گا. ہم نے دیکھے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے, بات بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے, سچا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ کہہ رہے کہ جب وہ سلیب پہ سلیب بند ہوتی چلی گئی تو میں سوچنے لگا کہ یہ میرا بڑا بھائی کھڑا, یہ میرا فلاں رشتہ دار کھڑا, تو شدید ترین گریہ اور خوف پیدا ہوا اس کے اندر کہ ارے میں تو قبر میں ہوں, یہ سب بند کر کے مجھے جا رہے ہیں. بعد میں کہتے ہیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, خوف خدا پیدا ہوا, توفیق دی. توفیق تو اسی طرح سے دیتا, نیکی کے اوپر توفیق, اور اس سے بہترین کوئی نیکی نہیں کہ خوف خدا پیدا ہو, اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں. تو کیا ہوا کہ تو اللہ کے رسول کو آگے بتایا اس نے کہ ہم تو جہاں مارے ہیں پتھر ہو رہا ہے. تو اللہ, اب سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول, اگر یہ شخص اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. کیا ہوا, کیا کہا اس نے, آگے بتایا کہ ہم جہاں جہاں اپنے اوزار مار رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جسے پتھر کے اوپر پڑ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اس کے بعد کہا اچھا ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ. تو ایک پیالے میں پانی لایا گیا, اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس پہ ایسے ایسے کر کے چھڑک دیا زمین پہ. اب جب اس نے کھودنا شروع کیا تو زمین نرم ہو گئی تھی, وہ کھد گئی, کیونکہ اللہ کے رسول کا ہاتھ پڑ گیا تھا نا, تو وہ نرم ہو گئی اور وہ کھد گئی. پھر رسول نے کہا اگر یہ شخص اچھے اخلاق والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اچھا ایک پیالہ لے کے آؤ پانی کا. پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈالنے کے بعد اس پانی کو جو ہے وہ زمین پہ چھڑکا. جب زمین پہ چھڑکا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ زمین نرم ہو گئی, وہ کھد گیا اور اس میں وہ دفنایا گیا. اصول کافی جلد دوم کی روایت ہے, اصول کافی جلد دوم کی روایت ہے. کیا چیز اس چیز کی, یہ وہ بندہ جو تھا بد اخلاق تھا جس کی وجہ سے, اب بد اخلاق شخص جو اندر جائے گا تو کیا حشر ہوگا, تو خوب کوٹا جائے گا وہاں پتھروں سے, اس کا دماغ درست ہو جائے گا. اب کہاں نکل کے بھاگ کے جائے گا, جا بھی نہیں سکتا کہیں. کبھی دنیا میں ٹھیک ہو جاؤ نا, یہ بیماری تمہاری, یہ بیماری قبر تک چلی گئی تو نقصان پہنچائے گی. تو یہ بیماری تم یہی چھوڑ دو, اچھے اخلاق کے مالک بن جاؤ, چھوڑو یہ بیماری. بد اخلاق بنے ہو تم اس کو سمجھو گے کہ برائی ہے تب چھوڑو گے نا, سمجھو گے نہیں. تمہارے روب دبدبے سے اور مال و دولت کی وجہ سے کوئی تم سے کچھ کہی نہیں رہا تو تمہاری بیماری بڑھتی چلی جا رہی, تم سمجھ رہے کہ بالکل صحیح. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنے نارمل رہے کہ آپ کے سر آپ کے یہاں پہ کچھ کالک لگی, منہ عجیب سا لگ رہا, کوئی کہے گا وزیر اعظم سر آپ کتنے بشکل لگ رہے ہیں آپ کے گلے کو, اس کی گردن اڑوا دو, اس کی گردن اڑوا دو, بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا. اسی لیے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا گیا ہے. سچ بات ایک دوسرے کو بتا دیتا بغیر کسی رکاوٹ کے کچھ کیا. لیکن غرور تکبر میں رہے تھے. تو کہا اللہ کے رسول نے کیا ہوا
یہ اگر یہ خوش اخلاق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، خوش اخلاق نہیں تھا تو ایسا ہوا کہ زمین سخت ہو گئی تھا، اچھا پانی لاؤ، پانی لائے چھڑکا، اب صحیح ہو گیا۔ آخری ایک حدیث اور سن لیجیے، بد اخلاقی کے بارے میں پڑھے تھے، بد اخلاق شخص اگر دنیا میں مصیبت سے بچ بھی جائے گا تو آسمانوں میں چلا جائے گا، تو وہاں بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ یہ اتنی بری چیز ہے یہ بد اخلاقی۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ کچھ سوال کسی کے ذہن میں کوئی آیا؟ یس سر، بولے۔ سخی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، سخاوت کیا ہوتا جی بتا دو دیا، ابھی واجبات کو ادا کیجیے، سب سے بڑا سخی وہی جو واجبات، خمس، زکوٰۃ، فطرہ، یہ ساری چیزیں دیجیے۔ اور یہ ہے کہ اگر اس سے اوپر جانا چاہتی ہیں پھر ہے تو فل زکوٰۃ، فطرہ تو ہر مہینے خمس تھوڑی کی نکالتے رہیں گے۔ ضرورت مندوں کی مدد کی بہت اوپر کی چیز ہے۔ اگر سخاوت پہ خالی سخاوت کے اوپر کتنے واقعات ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، بہت اوپر سے چھن چاٹ کے کہ اتنے سارے یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو لے کے آئے، بہت اوپر کی چیز سخاوت۔ ہمارے ائمہ ترین کی پوری زندگی عبارت ہے سخاوت سے۔ کیسی سخاوت بھائی، رکوع کے اندر کتنا کہنے کی کیا ضرورت ہے قرآن کو، کہ رکوع میں کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ رکوع میں کہاں ہوتی ہے، کون سی زکوٰۃ ہے نا؟ پوری انگوٹھی دے دی انہیں، پورا گھر، کئی دفعہ امام حسن اسلام نے اپنا پورے گھر کے ساز و سامان دے دیا۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ يا صاحب السماء اللجن